تختی نمبر 7 حروف مدہ۔ الف مدہ۔ مدہ کے معنی ہے کھینچنا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ الف مدہ کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کھینچ کر، بغیر جھٹکا دے کر معروف پڑھنا ہے۔ الف مدہ پر وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کھڑا زبر اور الف مدہ کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ الف مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو الف مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آخری حرف پر 2 زبر کی تنوین آئے تو وقف کی حالت میں الف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے۔ با الف زبر با، تا الف زبر تا، با تا ثا، جا ہا، خا دا ذا، را زا، سا شا، صا ظا، طا ظا، عا غا، فا قا، کا لا، ما نا، وا ہا، آ یا، مشق۔ حمزہ زیر ای، زال الف زبر زا، ایزا۔ اب یہ الف ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اس کو ہم الف پڑھیں گے، بولیں گے۔ اچھا، یہ اب پہلے والا جو الف ہے نا، اس کے نیچے زیر ہے تو اس کو الف پہ جب زبر زیر پیش ہو تو اس کو حمزہ پڑھیں گے، یہ حمزہ کہلاتا ہے۔ اچھا، ایزا ایزا۔ اب یہ خالی الف ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہے تو اس کو الف پڑھیں گے، اور اس سے پہلے خالی الف سے پہلے اگر زبر آ گیا، یہ زال کے اوپر زبر ہے، اس سے پہلے اگر زبر آ گیا تو الف جو ہے یہ الف مدہ بن جاتا ہے، 1 الف کے برابر اس کو کھینچنا ہوگا۔ ایزا ایزا۔ اب زال کے ساتھ جو ہے ہم الف پڑھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے الف سے پہلے زبر آ گیا تو اس وجہ سے ہم اس الف کو بھی پڑھیں گے۔ ایزا ایزا، اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، بناہا بناہا۔ اب ہا کے ساتھ یہ خالی الف جو ہے اس کو الف مدہ کہلاتا ہے، اور ہا سے پہلے الف سے پہلے اگر خالی الف سے پہلے اگر ہا کے مطلب دوسرے لفظ کے اوپر زبر آ گیا تو اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہ الف مدہ کہلاتا ہے۔ بناہا بناہا، طحاہا طحاہا، ضحاہا ضحاہا، اخانا اخانا، مالاً مالا۔ اب ایک زبر ہٹا کے اس کے اوپر 1 زبر رہ جاتا ہے تو وقف کے دوران ہم 1 زبر کو ہٹا کر 1 زبر کے ساتھ اس الف کو پڑھیں گے، کیونکہ یہ خالی الف ہے اور خالی الف سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو الف مدہ کہلاتا ہے، اور 1 الف کے برابر اس کو کھینچنا ہوگا۔ مالاً آگے وقف، مالا، وقف کے دوران اس کو مالا پڑھیں گے۔ اچھا، 1 الف کو ہٹا کر 1 زبر کو ہٹا کر 1 زبر کو پڑھیں گے۔ ناراً نارا، متاعاً متاعا، سراجاً سراجا، صواباً صوابا، رجال رجال۔ اب 2 پیش ہے، اس کو وقف کے دوران ساکن کے ساتھ تبدیل کیا جائے گا، رجال رجال۔ طعام طعام۔ اب من جو ہے 2 زیر جو ہے اس کو وقف کے دوران ساکن کے ساتھ تبدیل کیا جائے گا، طعام طعام، عاد عاد، ہار ہار، قال قال۔ واو مدہ۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ واو مدہ کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کھینچ کر، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے۔
वाव मद्दा और उल्टा पेश के पढ़ने में कोई फ़र्क नहीं है। वाव मद्दा पर वक़फ़ में कोई तब्दीली नहीं होगी। वाव मद्दा के बाद वाला हर्फ वक़फ़ की वजह से साकिन हो रहा हो तो वाव मद्दा को 3 अलिफ़ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। बा वाव पेश बू, बू, तू, सू। अब इसको देखें, जब सू तो वाव मद्दा से पहले पेश है तो इसको 1 अलिफ़ के बराबर खींचना होता है। अच्छा, जू, हू, खू, दू, ज़ू, रू, ज़ू, सू, शू, सू, लू, तू, लू, ऊ, गू, फू, कू, कू, लू, मू, नू, ऊ, हू, ऊ, यू। मश्क। ता वाव पेश तू, बा वाव पेश बू, तू, बू। ये वाव साकिन है, वाव के ऊपर साकिन है, तो वाव साकिन से पहले अगर पेश आ जाए तो वो वाव मद्दा कहलाता है। तू बू वो 1 अलिफ़ के बराबर खींचना होता है। तू बू, तू बू, हुदू, हुदू। अब इस पॉइंट पे इसको देखें, ये जो है वाव मद्दा, वो साकिन से पहले पेश है तो इसको वाव मद्दा कहलाता है। अच्छा, हुदू, हुदू, कूनू, कूनू, रज़ू, रज़ू, कूलू, कूलू, यूही, यूही, कूली, कूली, कूला, कूला, नूहन, नूहा, ऊज़ीना, ऊज़ीना, रसूलिन, रसूल, मख्तूमिन, मख्तूम, शुहूदुन, शुहूद, क़ुऊदुन, क़ुऊद, वुजूहुन, वुजूह। अब ये जो है आखिरी 3 हरूफ, ये भी साथ में, हाँ ये पूरे लाइन जो है ना, रसूलिन, रसूल। अब वक़फ़ के दौरान 2 ज़ेर को वक़फ़ के दौरान तब्दील किया जाएगा, यहाँ पे साकिन बन जाएगा इधर। तो ये साकिन और ये वाव मद्दा जो है, ये वाव के ऊपर जो साकिन है, तो यहाँ पर अगर 2 साकिन एक साथ में आ जाए वक़फ़ के दौरान तो इसको 3 अलिफ़ के बराबर खींचना होता है। रसूलिन, रसूल। अब रसूल को 3 अलिफ़ के बराबर खींचना होता है वक़फ़ के दौरान, इसी तरह नहीं। मख्तूमिन, मख्तूम। अब मख्तूम को मैंने 3 अलिफ़ के बराबर खींचा क्योंकि मीम के नीचे 2 ज़ेर है, और तो 2 ज़ेर को हम वक़फ़ के दौरान साकिन के साथ तब्दील कर देंगे तो इसको, ये वाव के ऊपर साकिन है और इससे पहले पेश है, वाव मद्दा से पहले पेश है, तो इसको वाव साकिन से पहले अगर पेश आ जाए तो ये वाव मद्दा हो गया, और वक़फ़ के दौरान ये मीम के ऊपर साकिन आ जाएगा तो ये मख्तूमिन, मख्तूम। 3 अलिफ़ के बराबर इस वाव को खींचना होगा। मख्तूमिन, मख्तूम, शुहूदुन, शुहूद, क़ुऊदुन, क़ुऊद, वुजूहुन, वुजूह। या मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होता है। या मद्दा को 1 अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। या मद्दा को पढ़ते वक्त 3 बातों का ख़याल रखना ज़रूरी है। खींच कर बग़ैर झटका दिए मारूफ़ पढ़ना है। या मद्दा पर वक़फ़ में कोई तब्दीली नहीं होगी। या मद्दा और खड़ी ज़ेर के पढ़ने में कोई फ़र्क नहीं है। या मद्दा के बाद वाला हर्फ वक़फ़ की वजह से साकिन हो रहा हो तो या मद्दा को 3 अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बा या ज़ेर बी, ता या ज़ेर ती, बी, ती, सी। अब देखें, या के ऊपर साकिन है
تو اس سے پہلے والے حرف پہ نیچے زیر آ جائے، یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر آ جائیں تو اس کو یا ساکن کہلاتا ہے. اچھا یا مدہ کہلاتا ہے. اچھا یا مدہ، یہ یا مدہ ہو گیا. بی، تی، سی، اب یہ سارے حروف جو ہے یہ یا مدہ ہے. اچھا سی، جی، حی، خی، دی، ذی، ری، زی، سی، شی، صی، ضی، طی، ضی، عی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، ہی، ای، ی. مشق. کاف پیش کو، لام یا زیر لی، کلی، کلی. آگے وقف کلی، وقف میں بھی ساکن نہیں بدلے گا. اچھا کلی، کلی، لیکن یا مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہدی، یہدی، یغنی، یغنی، تجری، تجری، جعلنی، جعلنی، شدید، شدید. اب دو پیش کے وقف میں، وقف کے دوران اس کو ساکن کے ساتھ بدلیں گے. اچھا تشدید، تشدید. اب یہ اس یا پر ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہے تو اس کو یا مدہ کہلاتا ہے. اور یا مدہ کے بعد والے حرف میں اگر اس کے اوپر وقف کے دوران ساکن آ گیا تو اس والے یا مدہ کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اب دیکھیں پہلے والے کو میں جس طرح پڑھ رہی ہوں بغیر وقف کے، وہ نہیں کھینچے گا. اچھا وہ صرف 1 الف کے برابر. اور بعد میں جو ہے اس کو وقف کے دوران اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. شدید، شدید، 3 الف کے برابر میں نے کھینچا ہے اس کو. اچھا وقف کے دوران. خبیر، خبیر، نذیر، نذیر. اب دیکھیں قرآن میں بھی ہم اسی طرح ہی پڑھتے ہیں. جب وقف آ جاتا ہے اور اس کے اوپر ساکن آ جاتا ہے اور اس سے پہلے یا مدہ ہو، واو مدہ ہو، الف مدہ ہو، چاہے جو تین حروف میں سے جو بھی آ جائے تو اس کو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. اچھا اس کو اس لیے کھینچا جاتا ہے. شہید، شہید، مجید، مجید، تضلیل، تضلیل، تقویم، تقویم. اب دیکھیں 2 زیر کے وقف میں بھی ساکن آئے گا. اچھا تو یہاں پر اگر میم کے اوپر ساکن آ گیا اور یا مدہ کے اوپر ساکن آ گیا تو اس کو ہم وقف کے دوران 3 الف کے برابر کھینچیں گے. تقویم، تقویم، تکذیب، تکذیب، تسنیم، تسنیم، عقید، عقید.